السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قابل احترام ناظرین، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، انصاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انصاف کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ انصاف کے لیے ایک اور لفظ عدل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم صفت اس کا واحد ایک اکیلا ہونا ہے۔ دوسری اہم صفت رحم و کرم ہے، اور تیسری اہم صفت انصاف ہے۔ وہ منصف ہے، منصف حقیقی۔ اسی لیے قرآن مجید کھولتے ہی سورہ فاتحہ میں، جس کو ہم ہر رکعت میں نماز کی لازماً پڑھتے ہیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کا کیسے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ انصاف پسند ہے، وہ منصف حقیقی ہے، ناانصافی کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان دوسرے کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتا ہے؟ ہمارے دل کی خرابی، ہمارے نفس کی خرابی، ہمارا کچھ زیادہ مفادات کو حاصل کر لینے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے بالاتر۔ ہم کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کی نفرت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات سے بلندر، وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات اس کی پیدا کردہ ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں، سب لوگ اس کے بندے ہیں اور رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف جھک جائے گا، کسی سے دشمنی کرے گا۔ وہ تو منصف حقیقی۔ دوسری بات، ہم کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی ناجائز حمایت کرتے ہیں یا کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام فائدوں سے بالاتر، وہ سب کو فائدہ دینے والا، سب کو رزق فراہم کرنے والا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، سب کی مانگوں کو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہرگز بے انصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید کی ایک آیت میں فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات، واضح تعلیمات اور کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب تو ایک ہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور باقی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب گویا اسی کتاب کی عکاسی کرنے والی کتابیں ہیں۔ اس کتاب میں ساری بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں، چاہے انبیاء کرام کی تعلیمات ہوں، ان پہ جو وحی کی صورت میں آئی تھیں، یا تورات، زبور، انجیل ہو، یا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، یہ سب کی سب اسی الکتاب کا چربا اور اسی کا وہ عکس ہیں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات اور کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ الکتاب، دی بک، اس کو نازل کیا، اور ترازو کو اتارا، ترازو نازل کی۔ کوئی سونے کی بنی ہوئی یا پلیٹینم کی بنی ہوئی ترازو کبھی نہیں اتری۔ ترازو علامت، سمبل ہے جسٹس، انصاف، عدل۔ عدل کو دکھانے کے لیے ترازو کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو عدل کی بنیاد پہ کھڑا کر دیا جائے۔ دنیا میں بے انصافی، ناانصافی، لوگوں کے حقوق کے دینے میں کوتاہی،
کسی کو ان کے حق سے زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا کسی نے طنزیہ انداز سے کہا ہے، یس آل پیپل آر equal بٹ سم پیپل آر مور equal دین ادرس۔ ہاں، تمام لوگ برابر ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب برابر نہیں ہیں، سب ایکول ہونا چاہیے، کچھ لوگ زیادہ ایکول ہیں، یہ تصور غلط۔ تو اس طریقے سے ایکوالٹی کا مطلب یہ ہے، مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب برابر ہوں۔ کچھ لوگ مساوات میں زیادہ اونچے ہیں، نیچے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ سارے لوگ برابر ہیں، جس طرح سے ایک کنگھی کے تمام دانت برابر ہوتے ہیں، کنگھی کے دانت اونچے نیچے نہیں ہوتے ورنہ کنگھی کام نہیں کر سکتی۔ سارے انسان برابر۔ اسلام نے نہ صرف یہ تصور پیش کیا بلکہ بتایا کہ سب کے ساتھ ایکوالٹی کا، انصاف کا رویہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں جب دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھوں تو تو میری نگرانی فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی طرف جھک جاؤں۔ اگر ایسا ہو، اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کروں، کسی کی طرف جھک جاؤں، تو میری روح کو قبض کر لینا۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ انصاف ہو، اور ہم آج کل بھی کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اسی لیے جتنی عدالتیں ہوتی ہیں کھلی ہوتی ہیں۔ دنیا میں اکثر کیا ہوا ہے، بڑی قوموں نے چھوٹی قوموں کے ساتھ بے انصافی کی، مردوں نے عورتوں کے ساتھ چونکہ وہ کمزور ہیں بے انصافی کی۔ عورتوں کو جب موقع ملا انہوں نے انتقام لیا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ بے انصافی کی۔ کیا ساسیں بہوؤں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی ہیں؟ اس طرح کے واقعات عام نہیں ہیں؟ اور جب بہو کو موقع ملتا ہے تو کیا وہ ساس سے انتقام نہیں لیتی ہے؟ یا یہ بہو خود جب ساس بن جاتی تو وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی ہے؟ کیا ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ ورکرز کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ کیا سرمایہ دار کام کرنے والوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا ہے؟ بڑے ممالک چھوٹے ممالک کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں؟ بے انصافی کی بے شمار شکلیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو انصاف لے کھڑے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، انصاف کی حق کی گواہی دینے والے بنو۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے تب بھی بے انصافی کی بات مت کہو، تب بھی انصافی کی بات کہو۔ جو آدمی غلط معاملے میں اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے، اپنے گروپ کی، اپنی جماعت کی، اپنی پارٹی کی، وہ ویسا ہے جیسے ایک شخص کا اونٹ کنویں میں گر رہا تھا تو وہ بھی اس کی دم پکڑ کر کنویں میں گر گیا۔ بھائی، اونٹ آپ کا قیمتی ہے، کئی ہزار روپے میں آپ نے خریدا ہے، اونٹ کو بچانا ضروری ہے، لیکن اگر اونٹ گر رہا ہے تو آپ بھی اس کی دم پکڑ کے گر جائیں، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کی قوم، آپ کا خاندان، آپ کا پارٹنر، آپ کا گروپ، آپ کی پارٹی، سب ہم ہیں، مانتے ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ، بے انصافی کے ساتھ نہیں۔ اور اگر آپ ان کی بے انصافی میں ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بیوقوف آدمی کی طرح، نادان آدمی کی طرح، آپ کی قوم بھی ڈوب رہی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ جا کے ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے پاس ایک پرانا محاورہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر اپنا بھائی ظلم کر رہا ہے تب بھی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ جو جاہلیت کے زمانے کا محاورہ تھا، صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا تو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ، دیکھیے ان کا سینس کتنا بیدار تھا، کسی غلط بات کو، کسی بے انصافی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کا کچھ دوسرا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک نیا سینس دے رہے ہیں، ایک نیا ٹرن دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا بھائی، ہمارے گروپ کا آدمی، ہماری جماعت کا آدمی اگر وہ مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم کیسے اس کی مدد کریں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم کرنے مت دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ معاملہ آپ کے بیوی بچوں کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو، آپ کے بزنس کے پارٹنر کا ہو، آپ کے گروپ کا ہو، آپ کے محلے کا ہو، آپ کی گلی کا ہو، آپ کی پارٹی کا ہو، آپ کی قوم کا ہو، آپ کے دین کا ہو، کبھی بھی آپ کو وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ظلم کا طریقہ ہے۔ ایک ظالم سے کا مقابلہ کرنا بہت بڑی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور الفاظ ہیں، افضل الجہادی کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ سب سے اونچا جہاد کیا ہے؟ سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران، اس کے سامنے صحیح بات کہو، وہ نمرود ہو، وہ شداد ہو، وہ صدام حسین ہو، وہ بش ہو، وہ کوئی ہو، وہ کوئی انسپیکٹر ہو، وہ کوئی ڈی آئی جی ہو، کوئی بھی ہو، ڈرو مت، صاف صاف بات کہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی پہ ظلم کرے۔ اب آئیے اسی ظلم، انصاف اور بے انصافی کے ایک اور پہلو پر ہم غور کریں۔ لوگ اکثر معاملات میں بے انصافیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہوں، مال و متاع نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ نماز میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، روزے رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، نماز کا بڑا پابند تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو اس نے قتل کر دیا ہوگا اور کسی کو ناحق اس نے مارا ہوگا، تو ان تمام مظلومین کے درمیان اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہیں تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے، کیسا اہم پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک شخص نماز کا بڑا پابند ہے، روزے کا بڑا پابند ہے، حج بھی کر کے آ گیا ہے، کئی حج کر چکا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور لوگوں کو ڈزانر کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں تو لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ بڑا آدمی ہے، اور شاید متقی آدمی بھی ہے، نماز پڑھنے والا آدمی، بہت بڑے اچھے مولانا صاحب ہیں، لیکن ایک دن اس کو خدا کے پاس جانا ہے۔ خدا کے پاس سب لوگ اپنے اپنے مطالبات کا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، میری بے عزتی کی تھی، میرے بزنس کو یوں نقصان پہنچایا تھا، میری جائیداد پہ یوں قبضہ کر لیا تھا، میرے بچوں کی تعلیم میں اس طریقے سے اس نے رکاوٹیں ڈالی تھیں، مجھے قتل کر دیا تھا۔ وہاں پر اس کا نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ بینک بیلنس ہوگا، نہ اس کی پوزیشن ہوگی، نہ کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر اس کی مدد کرنے کے قابل ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک لفظ ہے سکہ رائج الوقت، یعنی منی، کرنسی جو چل رہی ہے، وہاں کرنسی صرف نیکی ہوگی، نیکی کے علاوہ کوئی کرنسی وہاں پر نہیں چلے گی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کما کر لائے ہو؟ اب لوگ جو مطالبات کریں گے، اچھا اس کی نیکیاں، ٹھیک ہے اچھے کام کیے تھے اس نے، نمازیں پڑھی تھیں، یہ نمازیں ان کو دے دو، حج کیا تھا اس کا ثواب ان کو دے دو، خیر خیرات کیا تھا یہ فلاں کو دے دو۔ جتنے اہل مطالبات ہیں ان سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ مفلس، خلانچ، دیوالیہ، بینکرپٹ ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں بچی۔ اب کیا کیا جائے؟ اور بھی لوگ کھڑے ہیں، اے اللہ ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا، ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا، ہم پہ بھی ظلم ہوا تھا، اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، وہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ تھا، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ اس کی گردن پہ ڈالی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے نامہ عمل میں ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کی زندگی کی کشتی
نیکیوں سے خالی ہو جائے گی، دوسروں کے گناہوں سے بھر جائے گی، تو اسے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرنا، آج ہو سکتا ہے ایک انسان کسی کا مال مار کر کھا جائے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لے، کسی کی بے عزتی کرے، کسی کے ساتھ ایسا غلط تھروٹ کٹ ٹائپ کا کمپٹیشن کرے کہ اس کا بزنس ہی ختم ہو جائے، جھوٹا پروپیگنڈا کرے دوسرے کے ساتھ، کسی کو ٹیررسٹ قرار دے، کسی کو مارجنلائز کر دے۔ آج قومیں بھی اس طرح کا ظلم کر رہی ہیں، پارٹیاں بھی ظلم کر رہی ہیں، افراد بھی ایسا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں، آپ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ بیوی کے